وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 اپریل بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا آج 28واں روزہ ہے اور 28واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں دل کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو نہایت مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا سارا مرکز جو ہے نا جی، ہیڈ ہے، جو دار و مدار ہے، وہ دل کو بنایا ہے، اور پھر اس دل کی اہمیت پر قرآن پاک میں بھی بہت سارا مواد ہے، احادیث طیبہ میں بھی بہت سارا مواد ہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب نے دلوں پر محنت کی ہے۔ بولیے بھائی، کس پر محنت کی ہے؟ کوئی نبی رنگ گورا کروانے نہیں آیا، کوئی نبی ہمارا معدہ ٹھیک کرنے نہیں آیا، کوئی نبی آنکھوں کا علاج لے کر نہیں آیا، اگرچہ ساری شفائیں بھی نبیوں کے پاس ہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، جسمانی بھی، پر آنے کا مقصد وہ نہیں تھا کہ بال ٹھیک ہو جائیں اور جناب ہمارے کلر ولر ٹھیک ہو جائیں۔ وہ تو سب کچھ بنانے اور دینے والا اللہ ہے۔ انبیاء کرام جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل ٹھیک ہو جائیں، سبحان اللہ۔ تو جیسے پہلے دور میں یہ کچھ مزدور نعرہ لگایا کرتے تھے کہ بھانڈے کلی کرا لو، تو سنے ابھی لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، گلیوں میں آتے تھے اور وہ برتن کلی کرتے تھے، صاف صوف کر جاتے تھے چمک چمک لگا کے، تو بھانڈے کلی کرا لو، اور قرآن حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ دل صاف کرا لو۔ جب دل سارے جسم کا ہیڈ ہے، مرکز ہے، مثال کے اب یہ سارے اس کے محکمے ہیں۔ کان بات سن کے دل کو رپورٹ دیتا ہے، میں یہ سن رہا ہوں، آنکھ دیکھ کے دل کو رپورٹ کر رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، زبان بول رہی ہے اور دل کو رپورٹ دے رہی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دل ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جب سفر پہ نہ جانا ہو تو ساتھیوں سے کیا کہتے ہیں کہ یار سفر کرنے کو دل نہیں کا، اگو بولو یا اتنے بھی انجے نہیں کر چھڑ دے ہو جڑا کے جانا ہے کو کہتا جی بھائی آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے، اور ساتھی دوست آپ کا کہتا ہے جی کھانا کھا لو، تو ہم جواب دیتے ہیں کھانے کو دل نہیں کر رہا، پی لو جی، وہ جی پینے کو دل نہیں کر رہا، یہ دیکھ لو بھائی دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، کوئی بات کرو میرا تو بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، یار سونا تو چاہتا ہوں پر سونے کو دل نہیں کر رہا، جاگنا چاہتا ہوں جاگنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ خبر سنو، آپ کہتے ہیں یار ٹی وی شی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ جب بھی دیکھیں جو بات بھی کریں تو آپ جواب دل سے دیتے ہیں، یہ دل نہیں کرتا۔ اور جب کچھ کرنا ہو، میرا دل کر رہا ہے میں قرآن پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے مسجد میں جاؤں، میرا دل کر رہا ہے میں اذان پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، میرا دل کر رہا ہے میں حج کراؤں، میرا دل کر رہا ہے میں عمرہ کراؤں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں جہاد کروں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں حلال کی کمائی کروں، میرا دل کر رہا ہے کہ خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، یار میرا دل کر رہا ہے میں پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے میں علماء سے پوچھوں حضور کھانا کیسے کھاتے تھے، حضور پانی کیسے پیتے تھے، سرکار وضو کیسے فرماتے تھے، سرکار غسل کیسے فرماتے تھے، یہ میرا دل کر رہا ہے۔ چونکہ یہ نیکی کا ہر جذبہ دل سے اٹھتا ہے، اس لیے سارے نبیوں کی جو محنت کا مرکز تھا میرے بھائیوں، وہ چال ڈھال رنگ ڈھنگ بالوں کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں تھا، وہ تھا دل کا سنورنا، دل کا بننا، دل کا سجنا۔ اگر دل بن سور سج جائے تو پھر انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور جن کے دل سخت ہوئے
سورہ بقرہ میں آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ ہاں جی، جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو پھر کیا رپورٹیں آتی ہیں کہ جی ہاں جی پتھر سے بھی سخت ہو گیا۔ اور رپورٹ کیا آ رہی ہے جی بچی کو گولی مار دی، بچی پیدا ہوئی ہے، جی میرے گھر لڑکی کو پیدا ہوئی ہے۔ جب دل سخت ہے تو وہ 4 5 کے مرلے کیا 2.5 مرلے کے مکان پر بھائیوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ماں کو قتل کیا جا رہا ہے، باپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کتے کا بچہ پالو وہ بھی پاؤں چومے گا، اور جو بیٹا ہو کر ماں باپ پہ گولی چلا دے وہ تو ان کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر نکلا نا بھائی، ہے تو انسان ہے۔ پر اللہ کہتا ہے جب اس کا دل بگڑتا ہے اور یہ گرتا ہے تو پھر مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ہے کتے جیسی۔ کتا بھی وہ جو پاگل ہو جائے۔ جب دل سخت ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ کتابیں یوں اٹھائے پھرتے ہیں جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ اب گدھے کے اوپر لکڑی رکھو بوجھ ہے، اور آپ بخاری شریف کی پوری شرح لکھ دے اس کے اوپر رکھ دے، ساری دینی کتابیں رکھ دیں اس کے لیے پھر بھی وزن ہے۔ تو جیسے گدھا وزن اٹھائے پھر رہا ہے، اللہ کہتا ہے وہ علماء جو دل کے علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، یہ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اچھا جب یہ دل سخت ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور بن چکے ہیں، جانور۔ بولیے بھی کیا بن چکے ہیں جی؟ جانور۔ اگرچہ شعبے کا اثر تو پڑتا ہے، شعبے کا اونٹوں میں رہنے والے پر اونٹوں کا کچھ اثر پڑ جاتا ہے، بکریاں چرانے والوں کے دل کچھ نرم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر بالکل ہی بندہ اونٹ بن جائے ایسا ہو جاتا ہے۔ پر اللہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی آپ 2 قسمیں لگا لیں۔ ایک جانور وہ ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو اپنا پیٹ بھی بھر کے آتا ہے اور بچوں کے لیے چونچ میں بھی کچھ نہ کچھ رزق لے آتا ہے۔ اب انسان بھی صبح نکلا ہے، شام کو آیا جیب شیبے بھر کے، تو کون سی ترقی مار لی جی؟ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ دوسری مثال لے لیں، رہنے کا بہت عالی شان گھر بنا لیا، بلکہ ایک بندے نے 4 8 گھر بنا رکھے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ ایک اینٹ کا حساب دینا پڑے گا اور فضول خرچی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مگر بہرحال اب یہ دیکھیں کہ چڑیوں نے بھی گھونسلے بنا رکھے ہیں، سانپوں نے بلیں بنا رکھی ہیں، بندروں نے بھی اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، تو اس میں کون سی ترقی کی جناب؟ یہ بھی وہی بات ہے، جانوروں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہماری لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، ان کی بھی دوستیاں دشمنیاں ہیں، ہماری بھی ہیں، تو ہم نے کیا ترقی کی؟ اللہ کہتا ہے انسان تو اشرف المخلوقات کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، پینے کی وجہ سے نہیں ہے، مکان اور بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ تجھے دیکھے تو خدا یاد آئے، تیرے کوئی ساتھ چلے تو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ یہ ترقی ہے جی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دل نہیں کرتا یا دل کرتا ہے، تو دلوں پر محنت کی۔ چنانچہ قرآن پاک کی پہلے 1 2 آیات سماعت فرما لیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یوم لا ینفع، یوم سے مراد قیامت، کہ یوم لا ینفع، قیامت والے دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ کون سی چیزیں؟ اللہ مال، کہ تمہارا مال نفع، وہ مال جو اولاد کے لیے چھوڑ گئے، اپنے اوپر خرچ کیا نفع ہی نفع ہے، اللہ کی راہ میں دیا نفع ہی نفع ہے، اتنا اولاد کو دے دیا کہ فقیر نہ ہو، باقی بھی اولاد بھی تو مالدار کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ جو محلے کا امیر ہوتا ہے نا، جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی اولاد ہی ہوتی ہے، کہ جیسے یہ اپنے بچوں کی خبر گیری کرتے ہیں ان کی خبر گیری بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ان کو اپنے بچوں پر پیار آتا ہے غریب کے بچوں پر پیار آتا ہے، اس لیے تو زکوٰۃ کا نظام ہے، اس لیے تو صدقات کا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ، خیرات کا نظام بھی اسی میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا یوم لا ینفع مال، تمہارا مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون، تمہارے بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تمہارا صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ ایک حدیث سن لیں، میرا مضمون پورا ہو جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کتاب الطلاق میں حدیث آ رہی ہے، الا
اب یہ ایک الارم ہے، جیسے اس کو اردو میں کہتے ہیں خبردار، 440 وولٹ کرنٹ ہے بھائی، خبردار اس کھمبے کے قریب نہ جانا، اس تار کے قریب نہ جانا۔ اللہ، یہ الارمنگ ایک صدا ہے کہ خبردار میری امت، بات پکی کر رہا ہوں، سمجھ لینا، یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ کیا؟ الا ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے تو ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، دل، اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ اسی لیے بھائی روزے کا جو سارا اثر ہے وہ دل پر پڑتا ہے۔ ہم پیاسے رہے کہ پیاس والوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمیں بھوک لگے کہ وہ کیا کہتے ہیں بھوکوں کا احساس ہو سکے، اور ہم بیوی بچوں کے قریب، یعنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے شادی شدہ روزہ دار، تاکہ پتہ چلے کہ گھر کے معاملات میں بھی آرڈر اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا۔ دل پہ یہ دل بنتا ہے نا، نماز کا سارا اثر دل پر ہے۔ یہ نہیں لکھا ہے کسی بھی جگہ تے کہ جنہوں پٹھیاں ہی درد نماز پڑھو، کیوں جی؟ تو مسجد تو کلینک بن جائے گا نا بھائی، جس کے سر میں درد ہے لمبا سجدہ کرو، اچھا بھائی جس کے گھٹنوں میں درد ہے لمبا رکوع کرو، نہیں 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 نہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جب تیرے دل میں اترے گی نا تو برائیاں اور بے حیائیوں سے تو دور ہو جائے گا، وہ تجھ سے دور ہو جائے گی۔ ہر عبادت کا اثر دل پر، بولیے جی، ہر عبادت کا اثر ہے دل پر۔ اب ایک آخری بات سمجھ لیں، میں سارے مضمون کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ بیماریاں دو قسم کی ہیں، بولو جی کس قسم کی؟ دو قسم، ایک جسمانی ایک روحانی۔ اب جسمانی کیا ہے؟ سر میں درد ہے، بہت ساری بیماریاں آپ جانتے ہیں۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس کو کہا بھی میرے ساتھ چلو پنڈی جانا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو بیمار ہوں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ مگر آپ آج کل روزانہ خبروں میں پڑھ رہے ہیں، روزوں کے مہینے میں کچے کے علاقوں میں، کچا کا ایک علاقہ رحیم یار خان میں ہے، ایک سندھ میں ہے، اب وہاں ڈاکوؤں سے پولیس لڑ رہی ہے، اور وہ اس قسم کے کمینے نسل کے ڈاکو ہیں، بندہ مار دیتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ہماری پولیس وہاں بیچاری لگی ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اچھا کل کی خبر آ رہی ہے کہ علاقے میں ایک بندہ پولٹری فارم والے کے پاس آیا، جی 32 کلو مرغی بنا دو، مسجد میں افطاری دینی ہے، قاری صاحب کو بھی ساتھ لے گئے، میں بڑا مالدار افطاری دینا، وہ 4 لاکھ کا پرچون والے سے سامان لے لیا، اور باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس میں رکھا اور بھاگ گئے۔ شام کو قاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں، بھئی وہ پک پکا کے کہاں سے آئے گا، گاؤں والے بھی انتظار میں ہیں، مگر پتہ چلا کہ وہ فراڈیے تھے اور بھاگ گئے، اور یہ کام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہو رہا ہے جناب۔ تو یہ ساری چیزیں، ہاں جسم کے جو بڑے بڑے مرض ہیں نا بھائی، کسی کا لیور کام نہیں کرتا جی، کڈنی کام نہیں کر رہی جی، وہ جی ہیپاٹائٹس سی آخری سٹیج ہے جی، آئی سی یو میں بندہ داخل ہو گیا جی، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی جی اس طرح دل کے بھی امراض ہیں، اور سب سے بڑا مرض ہے شرک۔ بولو جی سب سے بڑا مرض کیا ہے بھائی؟ شرک۔ سب کہو الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے۔ اس سے بعد بڑا مرض ہے جی کفر، اللہ نے اس سے بھی بچایا ہوا ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد جو امراض ہوتے ہیں نا جی، جو مسلمانوں کے اندر ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ حسد کا مرض ہے بڑا دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو میرے نبی کو دھوکے دے رہے تھے ان کو کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور جب یہ آیت اتری تو وہ یوں بازو مار دو، ہم تو ہٹے کٹے ہیں، کوئی دل میں پرابلم نہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کئی قرآن ان کو سم بکم عمی، مگر وہ کہتے تھے ہمیں تو نظر آتا ہے، ہمارے تو کام ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہے، ہماری تو زبان بھی بڑی چلتی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے انک لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کی یہ آنکھیں ٹھیک ہے، دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ پتہ چلا دل میں آنکھیں بھی ہیں، دل کے اپنے کان بھی ہیں، دل کی اپنی زبان بھی ہے بھائی، جس کو کوئی اور سنتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہوں۔ تو پتہ چلا بھائی دل میں راز چھپتے بھی ہیں، عیا بھی ہوتے ہیں۔
تو حسد کا مرض دل میں ہے، غیبت کا مرض بولو دل میں ہے، اور تکبر کہ رائی کے دانے برابر بھی جس نے تکبر کیا اللہ کی عزت کی چادر کو اس نے ہاتھ ڈال لی۔ یعنی آپ ایسا اندازہ کریں کہ آپ کے سر پر پگڑی ہے، تاج ہے، کوئی اس کو ہاتھ ڈال دے، میرا خیال ہے غریب سے غریب بندہ بھی اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے دیتا نہیں۔ بڑوں کو تو کسی نے ڈال نہیں کیا، غریب کی چادر پہ کوئی نہیں ہاتھ ڈال۔ اللہ کہتا ہے جو اتنا سا رائی کے دانے برابر، حضور نے فرمایا تکبر کر رہا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے مجھ سے، کہ جیڑا اللہ دی عزت نو ہاتھ پائے اس تو بڑا بھی کوئی ذلیل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ان کی حیثیت میں لوگوں میں بندر اور کتوں کے برابر کر دیتا ہوں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اب جو تکبر سے بچنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی ڈھونگ رچا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بڑا عاجز آدمی ہوں جی، میں تو بڑا فقیر آدمی ہوں جی، میں تو بڑا حقیر آدمی ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے نا، اب وہ کہے او حقیر اور یہ خوش رہے، پھر تو واقعی عاجز ہے۔ مگر یہ کیا کہہ رہا ہے میں بڑا حقیر ہوں، کہ لوگ کہیں نہیں جی نہیں آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ تو بڑے اچھے، میں تو بڑا ماڑا سا آدمی ہوں۔ وہ کہ جی تو بڑا تکڑا آدمی ہے۔ مولوی کہتا ہے جی میں تو بس ایسے 2 لفظ پڑھا، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں تو بڑا علامہ ہے۔ تو یہ بڑا علامہ کہلانے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا تھا۔ اگر یہ واقعی چھوٹا ہے، آپ کہیں تیرے اندر علم کی رتی نہیں اور مولوی صاحب خوشی سے بیٹھا رہے، تو سمجھ لو واقعی عاجزی ہے۔ بولو واقعی عاجزی۔ جے کو مولوی آخیا لیا کیڑا مولوی ہے تیرے کھڑو کڈ میرے سامنے، کوئی بول نہیں سکتا، تو سمجھ لو علم تو ہے پر دل خالی ہے۔ بولو دل۔ تو یہ کہنا میں حقیر ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، بڑا عاجز ہوں، بڑا انکسار ہوں، بڑا میں منکسر المزاج ہوں، وہ تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بن، لوگ تجھے کہیں اور تجھے غصہ نہ آئے پھر تو واقعی عاجزی ہے۔ اور اگر لوگ کہیں اور اسی آخے تو ہوندا کون ہے مینوں حقیر آکھن والا، تو یہی تو تکبر ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ عادت بنا رکھی ہے پیروں کی جوتیاں سیدھی کریں گے۔ مولویاں نہیں تو خیر جتیاں سیدھیاں نہیں، اللہ دے فضل نال لوگ کی پٹھیاں کرتے ہیں، سیدھیاں کرنے کا تو شوق ہی نہیں۔ میں پیروں کی بات ہے وہاں کریں گے، وہاں جناب جوتیوں میں بیٹھ جائیں گے پیر کے سامنے۔ علماء نے لکھا یہ بھی تکبر ہے کہ یہ وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے واہ 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 میں نے بڑا اپنی اصلاح کر لی ہے، اور جو سمجھے میری اصلاح ہو گئی ہے، یہی تو کام شیطان نے کہا تھا۔ اپنے آپ کو اصلاح کی محتاج سمجھو۔ اب ایک آدمی قرآن حدیث سناتا ہے اور لوگ بیٹھتے نہیں، تو 2 ہی وجہ ہیں، یا تو ان کے پاس بہت علم ہے اور وہ بڑے عملدار ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، یا پھر اتنے متکبر ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دین کی ضرورت ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے، یا وقت کوئی نہیں۔ 3 باتیں ہیں، بہت بڑے عالم ہیں عامل ہیں، یا ٹائم کوئی نہیں۔ چلو ٹائم کوئی نہیں پھر بھی عذر ہے، مگر ٹائم بھی ہو، فراغت بھی ہو، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یا کسی مدرسہ میں بیٹھ کر یا پیر صاحب کی خانقاہ میں بیٹھ کر دل سننے کو دین نہ کرے، تو یہ بھی بہت خطرناک تکبر ہے۔ اور ایک سب سے بڑا تکبر ہے نیکی کا تکبر۔ بولو کس کا؟ یہ حکومت کے تکبر سے بھی بڑا تکبر ہے۔ حکومت کی تو خیر بات ہی نہ کرو، چپڑاسی تو لے کے بیوروکریٹس تک جنہوں ہاتھ لاؤ بھریا میں آفیسر ہاں میری بات کوئی نہیں، حالانکہ سب تو عوام کے ملازم ہیں۔ اور وزیر اعظم بڑا نوکر، بولو وزیر اعظم کا کیا معنی ہے؟ بڑا نوکر، مگر وہ تو نوکر شاہی ہے، نوکری تو ہے ہی نہیں، اس پہ تو بات کرنا ہماری فضول ہے، ہم اپنی بات کر لیں۔ سب سے بڑا تکبر ہے نیکی کا تکبر۔ لفظ بولو، نہیں سارے بولو یاد ہو جائے، کیونکہ میرے بیان انڈیا تک سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے، آپ کو پتہ ہی نہیں میرا چینل کون سا ہے، آپ نے تو سننا کوئی نہیں، تو آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا تکبر کون سا ہے؟ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو نیک سمجھنا، حج کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنا، عمرہ کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنا، تبلیغ کر کے بیان کر کے اپنے آپ کو بڑا خطیب سمجھنا، اس نے ہمارا ساری نیکیوں پر 0 کا قلم چلا دیا بھائی، ختم کر دیے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس سے نکلو، نیکی کر کے ایک ہی جملہ 2 جملے کہو،
ایک کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، تیرے ہاں بندوں کی کمی نہیں۔ بھائی بولو تو صحیح ساتھی ہو، اچھا جملہ ہے، بولو یار، اور مل کے بولو، اللہ تیرے ہاں بندوں کی کمی، تیرا شکر ہے کہ اس نیکی کے لیے مجھے تو نے منتخب کر دیا، میرے حصے میں آ گئی۔ اور دوسرا، اللہ قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا کہہ رہے ہیں اللہ وہ چھوٹا سا محنت کی ہے قبول فرما لے، پہلا شکر اور دوسرا فکر کہ اللہ میری نیکی قبول فرما لے، ضائع نہ ہو جائے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ ابھی قربانیاں آئیں گی آگے، 2 ماہ ہی رہ گئے میرا خیال ہے، اتنا ہی 2.5۔ تو اب جو وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے جانور خریدیں گے، جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جانور خریدیں گے، 4 بکرے، ایسے کٹے بچے سے زیادہ بکرے زیادہ ہونے چاہیے۔ میں یہ عرض کروں گا اور ان کے قریب بھی کروں گا جب جماعت آئیں گے ہمارے خطبات، کہ بڑی جو گائے لینی ہے نا، اس گائے میں 6 بکرے آتے ہیں تو بکرے لے لو، 8 آتے ہیں 8 لے لو، 10 آتے ہیں 10 لے لو۔ کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری بکرا، چھتری چھترا، دمبی دمبا، ان کی زیادہ قربانی عطا فرمائی ہے۔ وہ جو آپ نے اونٹ زیادہ ذبح کی ہے، اس کی علماء نے اور بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، اس کی وجہ اور تھی کہ بہت سارے غربا تھے وہاں، آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں سب کو گوشت عطا فرمانا تھا۔ اب یہاں وہ کنڈیشن تو ہے نہیں، مگر اب میں اس میں جو آپ کو بات اب بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اے دیکھو جی مال دی شوخی ہے، وہ جو میرے جیسے نہیں لے سکتے تو وہ چلو خوشی ہو جائے کسی کی بڑی نیکی پر تو اللہ ان کو بھی خوشی کا ثواب دے گا، پر وہ میرے جیسے نادان ایسے ہوتے ہیں وہ جی یہ شوخیاں نے پیسے کا اظہار ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک دوسرا طبقہ ہے، اس سے تو وہ نیکی کرنے والا بچ جاتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو بڑے بڑے مالداروں کی قربانی برباد کر دیتا ہے، اور بادشاہ چوری صاحب تھوڑے ورگا جانور کوئی لا ہی نہیں سکتا، بس وہ ذرا پھول گیا، اے تسی سب تو آلہ لے ہے۔ اب وہ مالدار پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہمیں کوئی ایسا کہے تو اسی وٹا ماریے، حضور نے تو فرمایا جو تمہاری منہ پہ تعریف کرے مٹی مارو اس کے منہ پہ۔ اب ہم تو یہ کر سکتے، محلے داری ہے، رکھ رکھاؤ ہے، کیا کرے؟ میں نے کہا بھائی جب کوئی تمہارے جانور کی بہت زیادہ تعریف کرے، تمہاری کرے، تو ایک جملہ کہہ دو جی اللہ قبول فرمائے، بس تکبر نہیں آئے گا۔ آپ جب بھی اچھا کام کریں، افطاری کروائیں، کسی کی مدد کریں اور وہ تعریف کرے، اس کو تو کرنی چاہیے۔ آپ نے میری مدد کی ہے، میں تعریف کروں گا، میں تعریف کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا تو تم محسن کو اسی جیسی چیز دو جیسی اس نے تمہیں دی ہے، میں وہ تو نہیں دے سکتا، تو فرمایا 2 کام کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو اور اس کی تعریف بھی کرو، لوگوں میں اس کے چرچے کرو کہ بھائی اس بھائی نے میرے پر احسان کیا ہے۔ تو آپ کو کوئی کہے آپ نے بڑی نیکی کا کام کیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، آپ کہیں جی اللہ قبول فرمائے، بولو جی اللہ قبول فرمائے۔ یہ نسخہ مجھے پڑا ہوا تھا پر ملا کہاں سے؟ میں کراچی گیا اس مولوی صاحب کے پاس جس نے مشرف کو یوں ہاتھ کر کے کہا تھا کہ تو نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تجھے کس نے اجازت دی کہ تو آئین کی خلاف ورزی کر کے ماشاءاللہ لگاتا سامنے؟ تو میں گیا، میں نے کہا جی کمال کر دیا، جن دے اگے اکھ کوئی نہیں چکتا، تسی سامنے بہ کے پوری دنیا 'چ ریکارڈ قائم کر دیتا۔ وہ کہتا مولوی صاحب ہوا تھوڑی بھرو، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، بس میں نے پلے باندھ لیا، 2008 کی بات بتا رہا ہوں، پلے باندھ لیا میں نے اس وقت سے اب تک۔ ہر تعریف کا ایک علاج، اللہ قبول فرمائے۔ غصہ بھی نہ کرو کیونکہ اگلے کی پتہ نہیں کیا نیت ہے، اس کو جھاڑو مت، مگر کہہ دو جی اللہ قبول فرمائے۔ کسی نے آپ کا نام وہاں لے دیا جہاں آپ کو پسند نہیں تھا کہ جی فلاں شخص نے بڑا احسان کیا ہے، پسند نہیں آیا، کہہ دو جی اللہ قبول فرمائے، بولو جی اللہ قبول۔ بس یہ 2 جملے ہیں، اللہ ہماری بھی یہ محنت قبول فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔